أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون۔ اور جب فرشتوں نے کہا اے مریم اللہ تعالیٰ نے تجھے برگزیدہ کر لیا اور تجھے پاک کر دیا اور سارے جہان کی عورتوں میں سے تیرا انتخاب کر لیا، اے مریم تو اپنے رب کی اطاعت کر اور سجدہ کر اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کر۔ یہ غیب کی خبروں میں سے ہے جسے ہم تیری طرف وحی سے پہنچاتے ہیں۔ تو ان کے پاس نہ تھا جب کہ وہ اپنے قلم ڈال رہے تھے کہ مریم کو ان میں سے کون پالے گا، اور نہ تو ان کے جھگڑنے کے وقت ان کے پاس تھا جب فرشتے نے کہا اے مریم اللہ تعالیٰ تجھے اپنے ایک کلمے کی خوشخبری دیتا ہے جس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہے، جو دنیا اور آخرت میں ذی عزت ہے، اور وہ میرے مقربین میں سے ہیں۔ وہ لوگوں سے اپنے گہوارے میں باتیں کرے گا اور ادھیڑ عمر میں بھی، اور وہ نیک لوگوں میں سے ہوگا۔ کہنے لگی الہی مجھے لڑکا کیسے ہوگا، حالانکہ مجھے تو کسی انسان نے ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ فرشتے نے کہا اسی طرح اللہ تعالیٰ جو چاہے پیدا کرتا ہے، جب کبھی وہ کسی کام کو کرنا چاہتا ہے تو صرف یہ کہہ دیتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے لکھنا اور حکمت اور تورات اور انجیل سکھائے گا، اور وہ بنی اسرائیل کی طرف رسول ہوگا کہ میں تمہارے پاس تمہارے رب کی نشانی لایا ہوں۔ میں تمہارے لیے پرندے کی شکل کی طرح مٹی کا پرندہ بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے پرندہ بن جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے میں مادر ذات اندھے کو اور کوڑھی کو اچھا کر دیتا ہوں اور مردوں کو زندہ کر دیتا ہوں، اور جو کچھ تم کھاؤ اور جو اپنے گھروں میں ذخیرہ کرو میں تمہیں بتا دیتا ہوں، اس میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے اگر تم ایمان لانے والے ہو۔ اور میں تورات کی تصدیق کرنے والا ہوں جو میرے سامنے ہے، اور میں اس لیے آیا ہوں کہ تم پر بعض وہ چیزیں حلال کروں جو تم پر حرام کر دی گئی ہیں، اور میں تمہارے پاس تمہارے رب کی نشانی لایا ہوں، اس لیے تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور میری فرما برداری کرو۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 42 سے آیت نمبر 50۔ محترم حاضرین، عزیز ماں اور بہنوں،
यहाँ से हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम इनके वाक़े की तफसील का आगाज़ हो रहा है। इससे क़ब्ल अल्लाह ने तमहीदी तौर के पर एक वाक़े का तज़किरा किया हज़रत ज़करिया का कि वो बुढ़ापे की उम्र में थे और बीवी भी बांझ थी और उस उम्रों के अंदर पहुंच चुकी थी जहां आम तौर से औरतों के यहाँ विलादत नहीं होती है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने दुआ की बरकत से उन्हें औलाद अता की। तो जो चीज़ इंसान के लिए बज़ाहिर नामुमकिन हो, अल्लाह के लिए वो नामुमकिन नहीं होती। अल्लाह हर चीज़ के पर कुदरत रखने वाला है, लिहाजा अल्लाह से कभी नाउम्मीद नहीं होना चाहिए, चाहे असबाब मुकम्मल तरीके से ख़त्म क्यों ना हो जाए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या, जब फ़िरौन उन्हें घेर लेता है, आगे दरिया है, पीछे फ़िरौन का लश्कर है, चक्की के दो पाट के दरमियान पिसने वाले थे, तब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम क्या कहने लगे बनी इसराइल के जवाब में? उन्होंने कहा कि मूसा इन्ना लमुद्रकून, हम तो यहाँ पकड़ लिए गए, यानी आगे जाएंगे तो दरिया में डूब कर मरना है, पीछे जाते हैं तो फ़िरौन का लाओ लश्कर हमें तबाह बर्बाद कर देगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि नहीं, इन्ना रब्बी सयहदीन, अनकरीब मेरा रब रास्ता निकालेगा, जहाँ हमें नहीं लगता है कि रास्ता निकलेगा, अल्लाह वहाँ से रास्ता निकालता है। एक बात हमेशा याद रखिए, ज़िंदगी के अंदर आने वाली तकालीफ आजमाइशें दरअसल ये हमारे ईमान के मेयार को बुलंद करने के लिए होती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया में तमाम इंसानों, तमाम नबियों रसूलों के अंदर सबसे ऊंचा मकाम दिया गया, तो आपके लिए आजमाइशें भी उतनी ही ज़्यादा थी। रसूल बनाए जाने के बाद जो आजमाइशें थी वो अपनी जगह पर है, लेकिन उसके पहले भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए आजमाइश का दौर था कि पैदा होने से पहले वालिद का इंतकाल, यानी वालिद का साया सर के ऊपर से उठ चुका था, और विलादत के 6 साल के बाद जबकि बच्चा अपनी माँ का, बाप का एक एक चीज़ के लिए मोहताज होता है, तरबियत के लिए, खाने के लिए, ज़िंदगी के तमाम उसूल ज़वाबित के लिए, उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी माँ को वफ़ात दे दी। सोचिए ज़िंदगी का ये कितना अजीब मरहला था। कुरान मजीद ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब अफसुर्दा हालत के अंदर देखा, आप बहुत मेहनत कर रहे थे, तबलीग कर रहे थे, लोगों को इस्लाम की तरफ दावत दे रहे थे, जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिर्फ फ़ायदा नहीं था, बल्कि आप लोगों के फ़ायदे के लिए इतनी मेहनतें कर रहे थे। कुरान मजीद ने यहाँ तक आपकी मेहनत के ताल्लुक से इरशाद फरमाया, लअल्लका बाखिउन नफ्सका अला आसारिहिम इन लम युमिनु बिहादल हदीस असफा, लगता है शायद कि आप अपनी जान हलाकत में डाल देंगे, इतनी मेहनत किया करते थे लोगों को अल्लाह का दीन सिखाने के लिए, इतनी मेहनत थी। कुरान मजीद ने आपकी इन मेहनतों और काविशों की सराहना की, हौसला अफजाई की, लगता है कि आप अपनी जान जोखिम में डाल देंगे। इल्लम युमिनु बिहादल हदीस असफा, अगर ये लोग अल्लाह के इस कलाम, अल्लाह के इस दीन के पर ईमान ना लेकर आए। एक नबी से बेहतर दीन का जज्बा रखने वाला, लोगों को दीन की तरफ दावत देने वाला और लोगों के आखिरत के मामला से आगाह कौन हो सकता है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो जन्नत को देखा, जहन्नम की हवलनाकियों को, उसके अजाब को देखा, कोई चीज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़रों से पोशीदा नहीं थी। जहन्नम को देखने के बाद कौन ये सोचेगा कि इंसान वहाँ जाए? हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जब अल्लाह ने जहन्नम को पैदा किया, पैदा करने के बाद कहा कि जाकर देखो कि जहन्नम कैसी है। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने जहन्नम को देखा, कहा कि अल्लाह, जहन्नम को देखने के बाद दुनिया का कोई इंसान ऐसा नहीं होगा जो उसमें जाने के बारे में सोचे, हर कोई उससे बचना चाहेगा। ये हालत है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की काविशें, मेहनतें, आप सीरत पढ़िए तो आपको मालूम होगा कि नतीजा क्या निकलता है। मैं ख़ास तौर से नौजवानों को और ख़ास उमूमी तौर के पर तमाम लोगों को कहता हूँ कि आप सीरत का मुताला कीजिए तो एहसास होगा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, असहाबे किराम ने कितनी अनथक कोशिशें की हैं और इस राह में आने वाली तकालीफ क्या हैं। हम ये ना समझे कि अगर हम दीन से जुड़ जाए, नमाज पढ़ने लग जाए, रोज़े रखने लग जाए तो आसमान से हमारे लिए नोटों की बारिश होने लग जाएगी और हमारे रिस्कों में खूब बरकत होगी। नहीं, अल्लाह आजमाएगा, अल्लाह आजमाएगा, लेकिन अल्लाह छोड़ेगा नहीं। अल्लाह हर जगह हमारे साथ होगा। अल्लाह तबारक व तआला की नुसरत, उसकी माइयत हमारे साथ होगी।
یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی پیاری بات قرآن مجید نے کہی تھی، ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لا تخاف، کوئی ڈر اور خوف اپنے دل کے اندر نہیں رکھنا ہے، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ اگر ہم اللہ کے دین کے لیے کام کر رہے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد، اس کی نصرت یقیناً ہمارے ساتھ ہوگی۔ اب یہاں جو چیزیں بیان کی جا رہی ہے کہ بظاہر لگتا ہے کہ آثار نمایاں نہیں ہے، کبھی نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ہم دین کے لیے محنت کر رہے ہیں، درس قرآن کے لیے محنت کر رہے ہیں، خطبات کے لیے محنت کر رہے ہیں، ہمیں نتائج ہماری مرضی کے موافق نہیں نظر آ رہے ہیں، کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی محنتوں کو ضائع نہیں کرتا۔ ایسا نہیں ہے کہ ہمارا اجر ضائع ہو جائے گا، اگر لوگ ہماری دعوت پر آئیں گے تبھی قبول ہوگا ورنہ قبول نہیں ہوگا، نہیں۔ آخرت میں کتنے نبی ایسے آئیں گے کہ جن کے ساتھ ان کا کوئی امتی نہیں ہوگا، یعنی ان کے پر ایمان لانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ آج تو اللہ کا شکر ہے ہمارے درمیان ایمان لانے والوں کی ایک بڑی تعداد ہے، ہمارا گھرانہ مسلمان ہے، ہمارے بال بچے مسلمان، ہمارے بھائی بہن مسلمان، ہمارے پڑوسی مسلمان۔ اللہ نے ہمیں عبادت کے لیے گھر عطا کیا، مسجد عطا کی ہے، ماحول اسلامی طور کے پر ہے، یہ کتنی بڑی نعمت ہے، اس کے بارے میں خود غور کیجیے گا۔ تو ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ آخرت میں نبی آئیں گے، جب کہ ایک نبی سے بڑھ کر اللہ کے دین کی تبلیغ، نشر و اشاعت کرنے والا، اس سے بہتر طور طریقے پر اللہ کی طرف بلانے والا کوئی نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد بھی دیکھیے اس کی دعوت کو قبول کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ تو کیا نبی ناکام ہو گیا؟ نہیں، اللہ نے اس کے اجر کو ضائع نہیں کیا۔ کبھی ہمت نہیں ہارنا چاہیے۔ اس راہ میں رکاوٹیں آئیں گی، مشکلات آئیں گی، جب ہم ان مشکلات کو پار کریں گے تبھی ہمارے لیے کامیابیاں ہیں اور ہمارے لیے سرخرویاں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی گھبرائے نہیں اس راہ کے پر چلتے ہوئے، یہاں تک کہ مشرکین مکہ کی کوششوں سے ابو طالب بھی ایک موڑ کے پر آ کر ان کے سامنے جھک گئے۔ جب مشرکین مکہ نے کئی مرتبہ کوشش کی تو ابو طالب جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سرپرستی اور آپ کے چچا بھی تھے، ساری ذمہ داری اٹھائے ہوئے تھے، ایک مرتبہ کہنے لگے کہ بھتیجے میرے کاندھوں کے پر اتنا بوجھ نہ ڈالو کہ میں اسے اٹھا نہ سکوں۔ مشرکین مکہ نے کیا دھمکی دی تھی ابو طالب کو کہ ابو طالب اگر تم نے اپنے بھتیجے کو دین کے کام سے نہیں روکا، وہ اگر ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہنا بند نہیں کریں گے تو یاد رکھیے گا ایک ایسی جنگ ہوگی جس جنگ میں یا تو تم رہو گے یا تو ہم رہیں گے، یعنی ایک فریق کا خاتمہ ہونا طے ہے۔ اور یقینی بات ہے کہ مشرکین مکہ تعداد میں بہت زیادہ تھے، اقتدار تھا، دولت تھی، سب کچھ ان کے پاس تھا۔ اگر بالفرض یہ جنگ ہو جاتی تو مسلمان باقی بچتے؟ ایک بھی باقی نہیں بچتا، سارے کے سارے ختم ہو جاتے۔ ابو طالب نے جب اس حالت کو دیکھا کہ حالات جنگ کے بن رہے ہیں، مشرکین مکہ کھلی کھلی دھمکی دے رہے ہیں، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا تھا کہ بھتیجے میرے کاندھے کے پر اتنا بوجھ نہ ڈالو کہ میں اسے برداشت نہ کر سکوں، میں انتہائی کمزور ہو چکا ہوں، 80 سال کے آس پاس عمر تھی، تمہاری قوم کے لوگ آئے تھے اور ایسی ایسی باتیں کر کے گئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لگا کہ شاید ابو طالب اب اپنی سرپرستی سے، حمایت سے ہاتھ کھینچ لینا چاہتے ہیں، وہ پوری قوم کا مقابلہ نہیں کر سکتے، حالات جنگ کے بن رہے ہیں، لہذا ابو طالب پیچھے ہٹنا چاہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چچا اگر یہ میرے داہنے ہاتھ میں سورج اور بائیں ہاتھ میں چاند رکھ دیں تب بھی میں اپنے مشن سے باز نہیں آؤں گا، یا تو یہ مشن مکمل ہو کر رہے گا یا تو میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا۔ یعنی جس انداز میں ان لوگوں نے دھمکی دی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہیں زیادہ عزم اور استقلال کے ساتھ بات کی کہ اگر میرے داہنے ہاتھ میں سورج بائیں میں چاند رکھ دیا جائے تب بھی میں اس مشن سے باز نہیں آؤں گا۔ سوچئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حوصلہ، لوگ شرک کرنے، بدعات کرنے، خرافات کرنے، گناہ کی طرف دعوت دینے، دنیا کی طرف مائل ہونے، ان تمام چیزوں سے باز نہیں آ رہے ہیں اور ہم انہیں صحیح راستے کی طرف لانے سے باز آ جائیں؟ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس راہ میں محنت آخری دم تک کی تھی، آخری دم تک۔ ابو طالب کے بارے میں پوری 10 سال کی زندگی آپ اٹھا کر دیکھیے، اسلام کے آنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کی آخری سانسیں جاری ہیں، وہاں بھی جا کر تبلیغ کر رہے ہیں، حالانکہ احساس یہ ہو چکا تھا کہ چچا مسلمان نہیں ہوں گے، اس کے بعد بھی محنت کر رہے ہیں۔
اگر ہمیں پتا ہے کہ ٹھیک ہے ایک شخص ہماری بات نہیں مانے گا، وہ ہمارے کہنے کے پر نہ نماز پڑھے گا، نہ روزہ رکھے گا، نہ خطبہ سننے آئے گا، نہ درس سننے آئے گا، تب بھی آپ کو کہنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو دعوت آپ اسے دیں گے اللہ اس کا اجر آپ کو دے گا۔ اگر آپ دعوت دینا بند کر دیں گے، ٹھیک ہے وہ آنے والا تو نہیں ہے لیکن آپ کی نیکی کا سلسلہ بند ہو جائے گا۔ لہذا دعوت دینے میں کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ یہ جو باتیں آگے بیان کر رہا ہوں، آزمائشیں جتنا زیادہ ایمان کا معیار ہوگا اسی کے بقدر آزمائشیں آنے والی ہیں، یاد رکھیے گا۔ اور شاعر بڑی پیاری بات کہتا ہے، یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا، ہر مدعی کے واسطے دار و رسن کہا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ نے انہیں امام الانبیاء بنایا، یعنی عام لوگوں کا نہیں، تمام نبیوں تمام رسولوں کی امامت ان کے ذمہ دی۔ کب دی؟ قرآن مجید کہتا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، جب اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو چند آزمائشوں کے اندر، کلمات آزمائش، ان آزمائشوں کے اندر ڈالا، فَأَتَمَّهُنْ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان تمام آزمائشوں کے اندر اپنے آپ کو کھرا اتار دیا۔ اس کے بعد اللہ نے کیا کہا؟ انی جاعلک للناس اماما، ابراہیم میں آج سے تمہیں لوگوں کا امام بناتا ہوں، سارے انبیاء سارے رسول تمہاری نسلوں سے ہوں گے، کسی اور کی نسل میں نہ کوئی نبی آئے گا نہ رسول آئے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انبیاء اور رسولوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں ہی مبعوث کیا۔ کب؟ جب انہوں نے امتحان دیا، اپنے آپ کو آزمائشوں کے اندر ثابت قدم رکھا۔ اس کے بعد ہم تھوڑی تھوڑی چیزوں کے پر گھبرائیں نہ، اللہ کی طرف سے آزمائشیں آئے گی۔ اب یہاں دیکھیے حضرت مریم علیہ السلام، خواتین بھی اسلام کی راہ میں ان کی جو قربانیاں ہیں یہ کچھ کم نہیں ہے۔ ایک واقعہ مجھے بڑا پیارا یاد آتا ہے، میں گاہے بگاہے اس چیز کا تذکرہ کرتے رہتا ہوں۔ خواتین کا کردار اسلام کی دعوت میں بہت اہم ہوتا ہے۔ حضرت علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے خطابت اور اس کے بعد قلمی صلاحیت بہت بے باکی کے ساتھ عطا کی تھی، اور انہوں نے مکمل طریقے سے اپنے آپ کو اللہ کے دین کے لیے وقف کر دیا تھا۔ آج بھی اگر آپ ان کی تقاریر کو 100 مرتبہ سن لیجئے بوریت کا احساس نہیں ہوگا۔ اللہ نے فن خطابت کا ایسا ملکہ عطا کیا تھا، اور یہ ایسے لوگ صدیوں کے اندر پیدا ہوتے ہیں، ایسے علماء آپ کو جلد ملیں گے نہیں کہ آپ جن کی تقریروں سے تحریک پاتے ہیں اور جن کی تقاریر کو سننے کے بعد ایمان کے جذبوں کے اندر ابھار اور جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ اللہ نے صلاحیت عطا کی تھی، علاوہ ازیں اللہ نے مال و دولت بھی وافر مقدار میں دیا تھا، انتہائی مالدار انسان تھے، اور اللہ نے سخاوت بھی ویسے ہی عطا کی تھی۔ تو لوگ دن رات ان کے گھروں کے پر آ کر صبح شام پروگرام کے لیے لائن لگائے رہتے تھے، ہمارے ہاں آپ کو پروگرام کرنا ہے، اور ان کا عالم یہ تھا کہ صبح کہیں پروگرام کر رہے ہیں، شام میں کہیں پروگرام۔ اتنا زیادہ انہوں نے اللہ کے دین کے لیے اپنے آپ کو وقف کیا۔ ایک مرتبہ کچھ لوگ ان کے گھر پر آئے تھے اور یہ آرام کر رہے تھے، تو ان کی بیوی آتی ہے، اللہ نے بیوی ویسی عطا کی تھی، آنے کے بعد کہتی ہے اٹھیے، اگر آپ سوئے رہ گئے تو قوم کو کون اٹھائے گا؟ آپ جاگیں گے تبھی قوم کو جگائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بیویاں بھی ایسی عنایت کرتا تھا جو ان کے معاملات میں، ان کے دعوت و تبلیغ کے کاموں کے اندر دست و بازو بنا کرتی تھیں۔ یہ بہت اہم چیز ہوتی ہے۔ خواتین کا کردار اپنی جگہ پر بڑا معنی خیز ہے، ان کے جذبوں اور ان کی تحریکوں سے انسان کے اندر قوت آتی ہے۔ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ پہلے کافر تھے، مشرک تھے۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ان کو دیکھا، یہ بیوہ تھیں، تو ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے پاس پیغام نکاح بھیجا۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ابو طلحہ تم کافر ہو، مشرک ہو، تم پلید ہو، تمہارا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، میں کیسے تمہارے ساتھ نکاح کر سکتی ہوں؟ یہ آج ہماری بچیوں کے لیے بہت بڑا پیغام ہے اس واقعے کے اندر، کہ جب ابو طلحہ نے حضرت ام سلیم کی خوبیوں کو دیکھنے کے بعد ان کے پاس پیغام نکاح بھیجا، حالانکہ یہ غیر مسلم ہے، مشرک ہے، اور حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہے، تو انہوں نے کیا کہا؟ میرا دین تمہارے دین سے الگ ہے، تمہارا دین خراب ہے،
اور ذرا غور کرو، جسے اپنے ہاتھوں سے تراشتے ہو اسی کی عبادت کرتے ہو، طاقتور تم ہو کہ وہ ہو جسے اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو اسی کی عبادت کرنے لگ جاتے ہو۔ یہ کیا بات ہوئی؟ دعوت دی۔ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کو سننے کے بعد واقعتاً تعجب میں پڑ گئے اور اس کے پر غور کیا، اور یہی چیز ان کے اسلام لانے کی وجہ بن گئی۔ چنانچہ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب انہیں معلوم ہوا کہ ابو طلحہ انصاری وہ مجھ سے نکاح کرنا چاہتے ہیں اور مسلمان بھی ہونا چاہتے ہیں، تو کہا کہ تمہارا اسلام لانا ہی میری مہر ہے۔ مہر نہیں لیا تھا، کہا کہ تم مسلمان ہو رہے ہو یہی میری مہر ہے۔ کتنا بڑا کام کیا تھا۔ تو یہ خواتین کا کردار اپنی جگہ کے پر بہت معنی خیز ہے۔ اگر یہ واقعتاً ایمان سے اور دینی تعلیمات سے جڑ جائیں تو جہاں یہ اپنے شوہر، اپنے بچے، گھر کے ماحول کو بہتر بنائیں گی، یہ جہاں جائیں گی وہاں پر لوگوں کے لیے روشنی فراہم کریں گی، انہیں اندھیروں سے نکالے گی۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر نماز میں، ہر درس میں، ہر خطبے کے اندر، تراویح ہو، ہر جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو اہمیت دی، اس لیے کہ یہ ہماری زندگی کا جزء لا ینفک ہے، یہ علیحدہ نہیں ہو سکتے۔ ہم نے ان کو علیحدہ کیا، آج اس کا نتیجہ ہمارے سامنے ہے۔ یہاں پر دیکھیے قرآن مجید نے حضرت مریم علیہ السلام کا واقعہ نقل کیا۔ حضرت مریم کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے بخاری وغیرہ میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے تعلق سے کہا کہ مردوں میں تو بہت سارے کامل گزرے، یعنی جنہیں ہم کہہ سکتے ہیں یہ کامل مرد ہیں، یعنی یہ جو کام کر رہے ہیں اپنی جگہ کے پر کمپلیٹ ہے، اس میں کوئی ادھورا پن نہیں ہے، ناقص پن نہیں ہے۔ لیکن خواتین میں ایسی بہت کم گزری ہیں جو کامل تھیں، یعنی جن کے پر آزمائشیں آئیں اور دنیا کی مشکلات آئی، اس ساری چیزوں کو انہوں نے جھیل لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں تذکرہ کیا جنتی خواتین میں حضرت آسیہ کا، امرأۃ فرعون، جو فرعون کی بیوی تھیں، فرعون جس کے پر ظلم کرتا تھا، زیادتی کیا کرتا تھا، انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگی تھی جب انہیں دنیا کی آسائشوں سے محروم کر دیا گیا، سزائیں دی جا رہی ہے، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملی ونجنی من القوم الظالمین۔ پروردگار آج یہ مجھے دنیا کی آسائشوں سے محروم کرتے ہیں، میں تجھ سے جنت میں محل کا مطالبہ کرتی ہوں، اللہ میرے لیے جنت میں محل بنا۔ یہ دنیا کے اندر مجھے محروم کر رہے ہیں، اللہ جنت دینے کے ساتھ ساتھ وہاں مجھے محل عطا کر۔ اللہ نے اس دعا کو قرآن مجید کے اندر نقل کیا، مجھے فرعون کے ظلم سے نجات دے، اس کے عمل سے نجات دے جو سزائیں میرے پر نافذ کر رہا ہے، اور اس ظالم قوم سے مجھے نجات دے۔ اللہ نے نجات دی، اس برگزیدہ خاتون کی آواز کو، دعا کو اللہ نے سنا، نجات دی۔ یہ ہمارے خواتین کے لیے درس ہے اور اس کے اندر نشانی ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مریم کے تعلق سے کہا، ان کی زندگی کے اندر آپ دیکھیے آنے والی باتیں بتا رہی ہے کتنی آزمائشیں تھیں، اور ایک عورت ذات کے لیے خاص طور کے پر بغیر شادی کے بچے کی ولادت بہت بڑا مسئلہ تھا، بہت بڑا کلنک تھا، بہت بڑی تہمت تھی، اور یہ پوری تفاصیل انشاءاللہ اللہ نے توفیق دی تو سورہ مریم کے اندر آئے گی جو آگے چل کر آنے والی ہے۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کا ذکر کیا، اور ان تینوں خواتین کا تذکرہ کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال، فضیلت ایسے ہی ہے جیسا کہ تمام کھانوں کے اندر سرید کی ہوتی ہے۔ یہ اس وقت کی سب سے محبوب اور پسندیدہ لذیذ ڈش تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بنائی جاتی ہے، اور آج بھی عرب اس ڈش کو تیار کرتے ہیں۔ تو اس وقت یہ سب سے لذیذ ڈش مانی جاتی تھی، جیسا کہ ہمارے یہاں علاقوں کے اعتبار سے کہیں پلاؤ بہت زیادہ پسند کیا جاتا ہے، کہیں بریانی بہت پسند کی جاتی ہے، جیسا کہ حیدرآباد وغیرہ کے علاقوں میں بریانی مشہور ہے، کہیں مانڈا سالن مشہور ہے، کہیں نان کلیا ہے، ہر جگہ اپنے اپنے علاقائی اعتبار سے ڈشوں کی اہمیت ہے۔ تو ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر سرید کی اہمیت تھی، تو آپ نے کہا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت ایسی ہے جیسا کہ تمام کھانوں کے اندر سرید کی ہوا کرتی ہے۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے بھی کہا کہ حضرت فاطمہ جنتی عورتوں کی عورت ہے، جنتی عورتوں کی سردار ہے،
یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اعزاز ملا، تو خواتین کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح ان کے کارناموں کی بنیاد کے پر فضیلت عنایت فرمائی۔ اب یہاں حضرت مریم کا تذکرہ ہے۔ فرشتے آتے ہیں اور کہتے ہیں اے مریم، اللہ نے تمہیں چن لیا ہے، تمہارا سلیکشن ہو گیا ہے، وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ، اللہ نے تجھے پاک کیا، یعنی تمہارے پر جو بھی بہتان، جو بھی الزامات لگائے جائیں گے، اللہ تمہیں اس سے پاک صاف ہونے کا پہلے سے ہی سرٹیفکیٹ دے رہا ہے۔ لوگ کیا کریں ہمارے نزدیک کوئی اہمیت نہیں رکھتا ہے، اللہ نے تمہیں پاک و صاف کرا دیا ہے، یہ اہمیت ہے، اور یہی بات ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔ لوگ ہمیں کیا کہیں گے یا لوگ ہمارے تعلق سے کیا تبصرہ کرتے ہیں، لوگ ہمارے بارے میں کیا باتیں کرتے ہیں، یہ ہمارا اصل موضوع نہیں ہے۔ لوگوں کے کہنے کی بنیاد پر یا ان کی فکر یا ان کے الزامات اور ان کے بہتان تراشیوں کی بنیاد کے پر اللہ ہم کو جنت سے محروم نہیں کرے گا، اور نہ ہی لوگوں کے کہنے کی بنیاد کے پر ہم کو جنت میں داخل کیا جائے گا۔ تو لوگوں کی اتنی فکر کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ ان کی اپنی زبان ہے، اور ایک عام بات ہمارے یہاں کہی جاتی ہے نا کہ برتن میں جو ہوتا ہے وہی چھلکتا ہے، یعنی انسان جیسا ہوگا ویسا ہی کرے گا۔ اگر ہماری عادت برائی، غیبتیں، چگلیاں اور بہتان تراشی ان ساری چیزوں کی ہے تو وہی ہم سنیں گے، وہی آگے بڑھائیں گے، اور اگر ہمارا مزاج ایسا نہیں ہے تو ہم کسی کو اپنے سامنے اس طرح کی غیبت کرنے بھی نہیں دیں گے۔ حضرت سفیان ثوری یا اس طرح کسی محدث کے پاس ایک شخص نے آ کر کسی آدمی کے تعلق سے کہا کہ فلاں آدمی تمہارے بارے میں ایسی ایسی باتیں کر رہا تھا، تو انہوں نے ایک بہت پیاری بات کہی، کہا کہ اس نے ایک تیر چلایا، وہ مجھ تک نہیں پہنچا، لیکن تم نے وہ تیر لا کر میرے سینے کے اندر گھونپ دیا ہے، اس لیے کہ اگر وہ بات جو تم وہاں پر سنے تھے مجھے لا کر بیان نہیں کرتے تو مجھے تکلیف نہیں ہوتی، اس لیے کہ جب تک میں اس بات سے واقف نہیں ہوتا، سنتا نہیں، تو ہمیں معلوم ہی نہیں ہوتا۔ آج ہمارے یہاں بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی باتیں لوگوں کے درمیان جا کر بیان کرنا، فلاں تمہارے بارے میں یہ کہہ رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا، ہم بہت بڑا کارنامہ سمجھتے ہیں تاکہ اس طرح لوگوں کے درمیان فساد برپا ہو۔ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ ترمذی کی روایت، من رد عن عرض اخیہ رد اللہ عن وجہ النار یوم القیامہ، جو اپنے کسی مسلمان بھائی کی عزت کا دفاع کرتا ہے اللہ قیامت کے دن اس کے چہرے سے جہنم کی آگ کو دور کرے گا۔ اب بتائیے، آپ اپنے بھائی کو جہنم میں داخل کرنا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو اس کا ذریعہ بنانا چاہتے ہیں، یا تو اس کے پر لگنے والے الزامات یا اس کی غیبت یا چگلی کی جا رہی ہے، آپ اسے سننا نہیں چاہتے، آپ اس کا دفاع کرتے ہیں۔ دفاع کریں گے، لوگوں کو غیبت نہیں کرنے دیں گے، چگلی نہیں کرنے دیں گے، بہتان تراشی نہیں کرنے دیں گے، تو فائدہ کیا ہوگا؟ دنیا میں اس طرح کا شر نہیں پھیلے گا، اس لیے کہ وہ آدمی آپ کے سامنے آ کر دوبارہ کسی کی برائی نہیں کرے گا، معلوم ہے کہ برائی سنتا نہیں ہے، تو بات وہیں ختم ہو جائے گی، آگے نہیں بڑھے گی۔ اور اگر آپ سن رہے ہیں تو آپ بھی اس میں شامل ہیں۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کا بہت پیارا قول ہے، خاص طور سے علماء کے تعلق سے، وہ کہتے ہیں ان لحوم العلماء مسمومہ، جان لو کہ علماء کے گوشت زہریلے ہوتے ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی علماء کی برائیاں کرنا یہ زہر پھیلانے کی طرح ہے۔ ایک عالم لوگوں کے درمیان دین پھیلانے کا ذریعہ ہوتا ہے، آپ نے اگر اس کی غیبت کی، اس کے پر الزام لگایا، نتیجہ کیا ہوگا؟ سارے لوگ اس کی بات سننے سے باز آ جائیں گے، یعنی دین کا کام اپنی جگہ پر ٹھپ پڑ جائے گا۔ اس کے بعد وہ کیا کہتے ہیں کہ من اکلہا مات، جو اسے کھائے گا یعنی غیبتیں کرے گا علماء کی، مر جائے گا۔ ومن شمہا مرض، اور اگر کوئی اس کو سونگھے گا تو بیمار ہو جائے گا۔ سونگھنے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی کوئی شخص آپ کے پاس آ کر برائیاں بیان کر رہا ہے، آپ اس کو سن رہے ہیں، تو آپ کے دل میں بھی علماء کے تعلق سے نفرتیں پیدا ہوگی، اثرات ہوں گے سننے کے بعد۔ اس لیے حضرت حسن بصری رحم اللہ نے بہت شدت کے ساتھ ان ساری چیزوں کو منع کیا، اور قرآن مجید نے غیبت کو مرے ہوئے بھائی کے گوشت کھانے کی طرح قرار دیا ہے۔ حضرت مریم کے تعلق سے بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ خواتین یہ ساری باتیں کچھ زیادہ ہی چلتی ہیں۔ ایک خاتون نے کوئی بات سنی، دو کے درمیان وہ جا کر چار لوگوں کے درمیان بیان کرتی ہیں، اور اس طرح عورتوں میں بھی باتیں بہت تیزی کے ساتھ پھیلتی ہیں۔ تو ان ساری چیزوں کے بارے میں بہت چوکنا رہنا چاہیے، کسی کی عزت نفس کے ساتھ کھیلنا نہیں چاہیے۔
تو حضرت مریم کو اللہ نے پہلے ہی کرا دیا کہ تم پاک ہو، وصطفیٰ کی علی نساء العالمین، اور سارے جہان کی عورتوں میں سے تمہارا انتخاب کیا گیا ہے۔ بڑا اعزاز اللہ تمہیں عطا کر رہا ہے، تمام جہان کی عورتیں، ایسا نہیں کہ صرف اسی علاقے کی، فلسطین کی جہاں تم رہتے ہو، بیت المقدس کے پاس نہیں، اور نہ ایک زمانے کی۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ دنیا کی تمام عورتوں کے پر فضیلت تمہیں دی جا رہی ہے۔ یہ بہت بڑا اعزاز ہے حضرت مریم کو ملنے والا۔ لیکن یہ اعزاز ایسے ہی نہیں مل گیا، ایک بڑی آزمائش کے دور سے گزرنا پڑا۔ وہ آزمائش کیا ہے؟ آگے اسی کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ اللہ نے کہا مریم تمہیں کیا کرنا ہوگا؟ فرشتوں کے ذریعے پیغام پہنچایا جا رہا ہے، اقنتی لربک، اپنے رب کی اطاعت کر، اللہ جو کہہ رہا ہے اس کے پر توجہ دینا ہے، لوگ کیا کریں اس کی جانب توجہ نہیں دینا ہے۔ واسجدی، سجدہ کر، ورکعی مع الراکعین، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کر، یعنی اپنے آپ کو اچھے کاموں میں لگا کر رکھو۔ لوگ کیا کریں ان ساری چیزوں میں تمہیں اپنے آپ کو نہیں لگانا ہے، تمہیں اپنے ٹارگیٹ، اپنے نشانے کے پر نظر رکھنا ہے۔ لوگوں کی باتوں میں آ کر یا ان کے تعلق سے جو باتیں چل رہی ہے اپنے ذہن و دماغ کے پر مت بٹھاؤ۔ قرآن اس کے بعد کیا کہہ رہا ہے؟ ذالک من انباء الغیب، یہ غیب کی خبریں ہیں، آپ کو نہیں پتا تھا۔ نوحیہ الیک، ہم نے تمہیں بتایا تب آپ کو معلوم ہوا۔ کتنا واضح پیغام قرآن مجید دے رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں تھے۔ اگر آپ عالم الغیب ہوتے تو ساری باتیں آپ کو معلوم ہوتی، لیکن قرآن کہہ رہا ہے ہم یہ ساری باتیں آپ کو خبر دے رہے ہیں، وحی کے ذریعے پہنچا رہے ہیں۔ وما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم، اور جب وہ اپنا قلم دریا میں ڈال رہے تھے اس وقت آپ وہاں موجود نہیں تھے۔ کہ ایہم یکفل مریم، مریم کی کفالت کون کرے گا؟ میں نے پیچھے تذکرہ کیا تھا، حضرت مریم کو جب بیت المقدس کے اندر عبادت کے لیے وقف کیا گیا اور ان کے لیے ایک الگ محراب بنا دیا گیا، تو ان کی دیکھ ریکھ کے لیے، کفالت کے لیے ضرورت تھی کسی مرد کی۔ اب وہاں جتنے علماء تھے، بزرگان تھے، ہر کسی نے کہا کہ یہ ذمہ داری میں لینا چاہتا ہوں۔ اب ان لوگوں کے درمیان اختلاف ہوا، تب اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں نے آپس میں فیصلہ کیا کہ جس قلم سے وہ تورات لکھتے ہیں وہی قلم دریا میں ڈالیں گے، اور جس کا قلم دریا کے بہاؤ کے بالخلاف برعکس بہے گا وہ دراصل حضرت مریم کا کفیل ہوگا، ذمہ دار ہوگا۔ اب تمام لوگوں نے اپنا اپنا قلم ڈالا، سارے لوگوں کے قلم دریا کے بہاؤ میں بہہ گئے، لیکن حضرت زکریا جو حضرت مریم کے خالو تھے ان کا قلم یہ دریا کے بہاؤ کی طرف جانے کے بجائے اس کے مخالف سمت میں جانا شروع ہو گیا۔ تب لوگوں نے سمجھ لیا اللہ کی طرف سے ذمہ داری حضرت زکریا کو دی جا رہی ہے۔ اب آگے قرآن مجید کہہ رہا ہے فرشتوں نے حضرت مریم سے کیا کہا؟ ان اللہ یبشرک بکلمہ، اللہ تمہیں ایک کلمے کی بشارت دے رہا ہے۔ وہ کلمہ کیا ہوگا؟ وہ حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوں گے۔ قرآن مجید آپ اگر پڑھیں گے تو غور کیجیے گا کہ قرآن میں کسی نبی کو ولدیت کے ساتھ نہیں پکارا گیا، یعنی اس کے باپ کے نام کے ساتھ نہیں پکارا گیا، لیکن جہاں جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ آتا ہے عمومی طور کے پر انہیں اپنی ماں کی ولدیت کے ساتھ پکارا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بغیر باپ کے پیدا کیا، اس لیے ہر جگہ حضرت مریم کا تذکرہ ہوتا ہے۔ یہاں پر بھی دیکھیے قرآن مجید نے وہی کہا کہ اسمہ المسیح عیسیٰ ابن مریم، اس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مسیح کہا جاتا ہے، مسیح مسح سے بنا ہوا ہے۔ مسح کا مطلب ہوتا ہے ہاتھ پھیرنا۔ اللہ نے جیسا کہ آگے آیت بھی آ رہی ہے، ترجمہ بھی آپ نے سنا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے معجزہ عطا کیا تھا کہ اگر یہ کسی مادر ذات کوڑھی، یعنی جس کے جسم کے بربرس کی بیماری ہو، سفید داغ آ جاتے ہیں، یا اگر وہ پیدائشی نابینا ہو تو اس کے جسم کے پر صرف ہاتھ پھیرتے تھے یا اس کے آنکھ کے پر ہاتھ پھیر دیتے تھے، اس کی بینائی واپس آ جاتی تھی، اور اگر وہ برس کا بیمار ہوتا تھا، کوڑی کا مرض ہوتا تھا تو فوری طور کے پر شفا یاب ہوتا۔ اور یہ ساری کے ساری چیزیں اللہ کے حکم سے تھیں۔ قرآن نے ہر جگہ یہی کہا بِإِذْنِ اللہ، اللہ کی اجازت سے۔
یہاں افسوس ہوتا ہے انسان جب شرک اور بدعات کے اندر ڈوبتا ہے تو ایسی ایسی باتیں کرتا ہے کہ اللہ رحم کرے۔ ایسے ہی ایک عالم کیا کہیے، جاہل کہیے، پڑھے لکھے جاہل کتنی جسارت کے ساتھ باتیں کہہ رہے ہیں کہ قرآن مجید میں تو تذکرہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قم باذن اللہ کہا کرتے تھے تو مردے زندہ ہوتے تھے، مٹی کا پرندہ بناتے قم باذن اللہ کہتے تو وہ زندہ ہو جاتا تھا، اڑنے لگتا تھا۔ لیکن شیخ عبد القادر جیلانی، ان کو اللہ نے اتنی پاور دی تھی، یہ کہتے تھے قم باذن عبد القادر، کہ تو عبد القادر کی اجازت سے زندہ ہو جا، وہ زندہ ہو جاتا تھا، نعوذ باللہ۔ یعنی وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی اختیار نہیں، ایک بندے کے اندر نعوذ باللہ اتنے اختیارات آ گئے ہیں کہ وہ خدا کی طرح، اللہ کی طرح مردوں کو زندہ کر سکتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام صرف ایک ذریعہ تھے، اللہ نے انہیں صرف اجازت دی تھی، اللہ کے حکم سے سارے کام ہوتے تھے۔ اگر چاند کے دو ٹکڑے ہوئے تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صرف اشارہ تھا، ورنہ حقیقت میں ٹکڑا کرنے والا اللہ ہے۔ ایسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ اگر کسی مردے کو اللہ کے حکم سے زندہ کر رہے ہیں تو حکم دینا اللہ تبارک و تعالیٰ کا اختیار ہے، زندہ کرنا اللہ کا اختیار، اور یہ بات کہنا صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذمہ داری تھی۔ یہیں سے تو انسان گمراہ ہوتا ہے۔ ایک طرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہود ایک الگ نظریہ رکھتے ہیں کہ نعوذ باللہ وہ ولد الزنا ہے، کہ حضرت مریم نے یوسف نجار نامی شخص کے ساتھ بدکاری کی، اس کی بنیاد کے پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اور آج بھی وہ اسی موقف پر قائم ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبی نہیں مانتے نعوذ باللہ، بلکہ انہیں ولد الزنا کہتے ہیں۔ سوچئے کہ حضرت مریم پر اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پر کتنا سنگین بہتان ہے، کتنا سنگین الزام۔ اب یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر جگہ عیسیٰ ابن مریم کا، مسیح کا مطلب ہوتا ہے ہاتھ پھیرنے والا، اور مسیح کا ایک مطلب سیاح سے بنا ہے، یعنی سیر کرنے والا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوری زندگی دعوت و تبلیغ کے لیے سیر کرتے ہوئے نکال دی۔ 33 سال کی عمر تھی جب انہیں زندہ آسمان کے پر اٹھایا گیا، زندہ آسمان پر 33 سال کی عمر تھی، 33، شادی نہیں کی تھی، پوری زندگی انہوں نے دعوت و تبلیغ میں لگا دی۔ اس کے بعد نتیجہ کیا ہوا؟ یہودیوں نے الزام لگا دیا نعوذ باللہ ولد الزنا ہے، اور دوسری طرف آپ دیکھیے کہ ایک طرف لوگوں نے انہیں اتنا ذلیل اور رسوا کیا، بدنام کیا، بے عزت کیا، اور دوسری طرف عیسائیت غلو سے کام لیتے ہوئے نعوذ باللہ ان کو اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ یعنی دونوں افراط اور تفریط کا شکار ہیں۔ اسلام ہمیں بالکل صحیح راستہ بتاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ ولد الزنا نہیں ہیں، بلکہ اللہ کے کلمے سے پیدا ہوئے ہیں، جو حضرت جبرائیل نے حضرت مریم کی طرف القا کیا تھا، وہ معجزانہ طور کے پر پیدا ہوئے، اور وہ اللہ کے بندے اور رسول ہیں، اور دوسری طرف وہ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں بلکہ عام انسانوں کی طرح ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بس اتنا کیا کہ ان کے بغیر باپ کے ذریعے ان کی پیدائش کی، تو تھوڑا سا معجزہ دیکھنے کے بعد لوگ گمراہ ہونے لگتے ہیں۔ یہی معاملہ ہمارے یہاں ہے، اگر کوئی قبر ہلنے لگتی ہے تو ہمارا ایمان ڈگمگانے لگتا ہے، کہیں پر لوگ کیچڑ پانی، گندے پانی کو تبرک کا پانی سمجھ لیتے ہیں، زمزم سے زیادہ عزت دینے لگتے ہیں، جیسا کہ کچھ سالوں قبل ماہم کی درگاہ پر ہوا تھا، پانی کے بارے میں مشہور کر دیا گیا، لوگ کیچڑ والا پانی اٹھا اٹھا کر لے جا رہے ہیں، جو انسانی صحت کے لیے انتہائی مضر تھا۔ عقیدت کے نام کے پر شیطان وہ کام کرا لیتا ہے جو عام انسان نہیں کر پاتا، وہ دین کا لیبل لگاتا ہے، عقیدت کا لیبل لگاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ ابن مریم، یہاں ان کا تذکرہ ہے کہ اللہ انہیں وجیح بنائے گا، وجیحاً فی الدنیا۔ وجیح کا مطلب ہوتا ہے ذی عزت، یعنی جو دنیا میں عزت کے قابل ہو۔ اگر لوگ انہیں ذلیل کریں بھی تو کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ اللہ نے جب انہیں وجیح بنا دیا ہے، ذی عزت بنا دیا ہے، اصل عزت دینے والا اللہ ہے، اور ذلت بھی اسی کی طرف سے آتی ہے۔ تو جب اللہ نے عزت دی تو دنیا کتنا بھی انہیں بدنام کرے کچھ ہونے والا نہیں۔ یہی سارے لوگوں کے لیے پیغام ہے کہ اگر ہم اللہ کی نگاہ میں عزیز ہیں تو پوری دنیا ہمیں ذلیل مانے، کوئی فرق پڑنے والا نہیں۔ اصل عزت اور ذلت کا معیار اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں طے ہوتا ہے، لوگوں کے درمیان طے نہیں ہوتا ہے۔ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، اور وہ اللہ کے قریبی بندوں میں سے ہوں گے۔ سارے نبیوں اور رسولوں کا مقام ہم اچھے طریقے سے جانتے ہیں،
इनमें अल्लाह ने 5 रसूलों को उलुल अज़्म बनाया। इनका मकाम सबसे बुलंद है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उलुल अज़्म पैगंबरों में से हैं, यानी सारे अंबिया सारे रसूलों में अल्लाह ने उन्हें ये एजाज़ अता किया। अब यहाँ अल्लाह उन्हें एक एहसास और अता करेगा। वो एहसास क्या है? ये लोगों से गोद में बात करेंगे और अधेड़ उम्र में भी। अधेड़ उम्र 40 साल की होती है। कुरान कह रहा है कि गहवारे में, यानी गोद में होते हैं जब बच्चा एक लफ्ज़ सही तौर पर अदा नहीं कर पाता। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बेहतरीन तरीके से बात करेंगे। सूरह मरियम में भी अल्लाह तबारक व तआला ने इस बात को नकल किया। जब इनकी विलादत हुई, हज़रत मरियम लोगों के दरमियान लेकर आई तो लोग हैरान हो गए। इतनी बड़ी इबादत गुजार, पारसा, मुत्तकी, अचानक ये बच्चा कहाँ से आ गया? कहा कि मरियम, ना तो तुम्हारी माँ ना तुम्हारे बाप कोई इस तरह का बदकिरदार नहीं था, तुमने इतना बड़ा काम कैसे कर लिया? हज़रत मरियम कोई बात का जवाब नहीं दे रही थी। उन्होंने साफ कहा, इन्नी नदरतु लिर्रहमानि सौमा, मैंने रहमान के लिए नज़र मानी है रोज़े की। सौम का मतलब होता है रुक जाना। कौन सा रोज़ा था? बातचीत नहीं करेंगी। फलन उकल्लिमल यौम इंसिया, आज मैं किसी इंसान से बात नहीं करूँगी, बात करने से मैं रुक गई हूँ, ये मेरी नज़र है। और उसके बाद इशारा किया हज़रत ईसा की तरफ। लोगों ने कहा कि बच्चा है, गोद में है, इससे हम कैसे बातें करें? तब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से जो मोजज़ा अता किया गया था, क्या कहा? इन्नी अब्दुल्लाह आतानी अल किताब वजअलनी नबिया, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, अल्लाह मुझे किताब देगा, मुझे रसूल बनाएगा। वजअलनी मुबारकन ऐनमा कुंत, मैं जहाँ कहीं रहूँ अल्लाह मुझे बरकतों से नवाजेगा। अल्लाह ने मुझे नमाज का हुक्म दिया, ज़कात का हुक्म दिया है और मुझे अपनी माँ का फरमा बरदार बनाया है। लोगों ने जब ये बातें सुनी हैरान हो गए। एक बच्चा जो एक लफ्ज़ सही तौर पर नहीं बोल पाता है, इतनी बातें और इतने शानदार तरीके से कलाम कर रहा है, लोग हैरान रह गए। और यही हज़रत मरियम की सफाई थी कि वो पाक दामन है और ये मोजेज़ाना तौर के पर विलादत थी। कुरान ने तज़किरा किया कि वो बचपन में बातें करेंगे, और दूसरी बात कुरान ने यह भी कही कि वो अधेड़ उम्र में, यानी 40 साल की उम्र में। अब जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को 33 साल की उम्र में उठा लिया गया है, तो यकीनी बात है 40 साल की उम्र उन्हें मिलेगी तभी तो बात करेंगे ना। ये भी एक मोजेज़ा है, यानी उन्हें दोबारा ज़मीन की तरफ भेजा जाएगा। और यही मोजेज़ा है कि 33 साल की उम्र में अल्लाह ने उठाया और उसके सदियों के बाद उन्हें दोबारा ज़मीन की तरफ भेजेगा। उसी कंडीशन में 33 साल की उम्र में दोबारा आएंगे, शादी करेंगे, दज्जाल का ख़ात्मा करेंगे, उनका दौर बड़ा पुरसुकून होगा। सारी चीज़ों का तज़किरा हदीस के अंदर है और ये ईमान बिल आखिरा में शामिल है। हज़रत मरियम ने कहा कि मुझे बच्चा कैसे हो सकता है जबकि मुझे किसी मर्द ने छुआ तक नहीं है। फरिश्ते ने कहा अल्लाह इसी तरह चाहे पैदा करता है, और जब वो कोई फ़ैसला कर लेता है तो सिर्फ उसे कहना होता है हो जा, बस वो हो जाता है। अल्लाह उन्हें किताब देगा, हिकमत देगा, तौरात देगा, इंजील देगा, और वो बनी इसराइल की तरफ रसूल होंगे। यहाँ वसाहत है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की रिसालत ये बनी इसराइल के लिए ख़ास थी, उन्हें सारी दुनिया के लिए रसूल नहीं बनाकर भेजा गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने जो बहुत सारी खुसूसियत अता की, उसमें एक खुसूसियत ये भी है कि आपको तमाम लोगों के लिए रसूल बनाकर भेजा गया। आप सिर्फ मक्का वालों के लिए, अरब वालों के लिए नहीं, बल्कि तमाम लोगों के लिए, और ना किसी ख़ास वक्तों के लिए, बल्कि क़यामत तक के लिए रसूल बनाकर भेजे गए हैं। अब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को बतौर मोजज़ा चंद चीज़ें इनायत की गई, और वो यही थी कि वो मट्टी का परिंदा बनाते और उसमें फूंकते तो अल्लाह की इजाज़त से वो ज़िंदा होकर उड़ने लगता। और मादरसात, नाबीना, कोड़ी, बरस का बीमार, इन लोगों को शिफा देते थे। मुर्दों को अल्लाह की इजाज़त से ज़िंदा करते थे। लोग जो खा रहे हैं, क्या खा कर आए हैं, वो भी बता देते थे। यहाँ तक कि अपने घरों के अंदर जो ज़ख़ीरा करके रखें वो भी बता देते थे। ये सारी चीज़ें अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से थी। तो ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ताल्लुक़ से कुछ बातें थी इब्तिदाई तौर के पर। अब यहाँ ईसाइयत की तरफ कलाम के रुख को फेर दिया गया है। आगे चलकर कुछ बातें नजरान के ईसाइयों के ताल्लुक़ से भी आएगी, इसलिए कि ये वफ़द जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास 9 हिजरी में आया था, उसी के तनाजुर में आयतें नाजिल भी थी। तफसीली बातें इंशाअल्लाह
اللہ نے موقع دیا، زندگی رہی، رمضان المبارک چونکہ قریب ہے اور درس کا سلسلہ رمضان المبارک میں موقوف ہوگا، تو رمضان المبارک کے بعد یہیں سے ہم اپنے سلسلہ درسوں کو جاری رکھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے پروردگار ہمیں اسی طرح قرآن مجید سے وابستہ رہنے اور اس کی تفاسیر جو قرآن و حدیث کی روشنی میں سن کر اس کے مطابق عمل کی توفیق دے۔ اللہ ہمیں اس مجلس میں خود بھی شریک ہونے اور دوسروں کو دعوت دینے کی توفیق دے۔ اللہ ہماری دعوت میں اثر پیدا کرے، لوگ ہماری باتوں کو سن کر آئیں، خود بھی مستفید ہوں اور دوسروں کو بھی ایسی مجلسوں میں شریک کرنے کی دعوت دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔